چلے اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں یزید پہ. تو یہ دیکھیں نا، امیر معاویہ نے جو پہلے سے حکومت کے اندر طریقہ چلا رہا تھا، اس میں اپنا خاندان نہیں بلکہ حضرت عمر نے تو اپنے بیٹے کو ہی کمیٹی سے باہر کر دیا. تو یہ جو اس کو لے کر گئے وہ قیصر و کسریٰ کے طرز پر، تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں بالکل صحیح فیصلہ تھا، یعنی مذہبی لحاظ سے اور ایک عام پولیٹیکل نقطۂ نظر سے بھی آپ؟ جی دیکھیے، اس زمانے میں جو تھا معاملہ، جو سیاسی منظر نامہ دیکھیے پہلے آپ دیکھیے، یہی ہے میرے کام کی انفرادیت کہہ لیں آپ، یا توجہ کہہ لیں، جو میں نے دی ہے اس کام میں. اس زمانے کا سیاسی منظر نامہ دیکھ لیں. سیاسی منظر نامہ یہ تھا کہ جو تھے مکہ کے اندر، وہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ نمایاں ہو رہے تھے، اور ان کی سیاسی حمایت نئی نسل میں، قریش کی نئی نسل میں بڑھتی جا رہی تھی. دوسری طرف کوفہ جو ہمیشہ سے بنو امیہ کا مخالف رہا تھا، اس کے اندر جو تھی وہ اب حضرت حسین کی طرف توجہ ان کی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ حضرت حسین ہمیشہ سے ہی حضرت حضرت حسن کی صلح کے بھی وہ خلاف تھے. تو اس بنا پر ان کو توقع تھی کہ جو کوفہ والے ہیں، کہ حضرت حسین جو ہیں وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی اپنی ریاست کو زندہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ، اچھا میرے نا اس تھیسس کے دو دو منفرد پوائنٹ ہیں، اس پر مجھے اب بات کرنے کا موقع بعد میں دیجیے گا. جی جی. اچھا، تو وہ کیا ہے کہ حضرت حسین جو تھے وہ کوفہ کے فیورٹ بنتے جا رہے تھے. یہ دو چپکلش ان کے سامنے تھی. تیسرا یہ کہ مدینہ کے اندر انصار کے نوجوان، جو انصار تھے وہ پہلے تو خلاف سیاست و اقتدار سے باہر ہو گئے تھے، اور انہوں نے پھر کبھی بھی شامل ہونے کی کوشش نہیں کی. حضور کی حدیث بھی تھی، فرمان بھی تھا ان کے لیے. لیکن ان کی جو نئی نسل تھی وہ سیاسی طور پر متحرک ہو رہی تھی اور اپنی سیاسی شناخت کے لیے حساس ہو رہی تھی. تو ایک طرف مدینہ کے اندر سیاسی چپکلش پیدا ہو رہی تھی، دوسری طرف مکہ کے اندر جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر کا بڑھتا جا قریش کے اندر عبداللہ بن زبیر کا بڑھتا جا رہا تھا سیاسی قد، اور تیسری طرف کوفہ میں بڑھتا جا رہا. اب یہ تین سیاست کے مرکز ادھر بن گئے تھے، اور چوتھا مرکز شام تھا. تو اب حضرت دیکھ لیا تھا حضرت معاویہ نے اس سے پہلے کہ کس طرح 5 سال کی خانہ جنگی ہم ان لوگوں نے دیکھی ہے. اگر حضرت معاویہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے، یا لوگوں کی مشاورت کہتے جی آپس میں مشاورت کر لو، تو یہ چار مراکز کسی ایک آدمی پر کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے تھے. ان کو مشاورت کے لیے چھوڑ دیتے تو چاروں نے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر لینا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی خانہ جنگی تھا. یہی وجہ ہے کہ اپنی وصیت میں انہوں نے ان تمام عناصر کا ذکر کر کے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کریں. تو یہ ایک ویل نون بات تھی کہ ایک نئی خانہ جنگی منتظر ہے. اب ایک نئی خانہ جنگی جب منتظر ہے تو اس کے لیے جو حل انہیں نظر آیا وہ صرف اور صرف یہی ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ نہیں، کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بنا دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام معاملات حضرت معاویہ کے کنٹرول میں تھے، اور اہل شام جو تھے وہ نظم اجتماعی کا مرکز تھا. اب شام جو تھا وہ بنو امیہ کے علاوہ کسی کی خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. اب شام کے دارالحکومت میں وہی بندہ بیٹھ سکتا تھا جو کہ بنو امیہ کا ہو. یزید جو تھا اس کی تربیت بھی حضرت معاویہ نے اس طرح کی تھی کہ جنگوں میں بھی اس کو بھیجتے تھے، سیاست کی بھی اس کو تعلیم دیتے تھے، علم اور ادب کی اس کو تعلیم دی گئی تھی، بڑا اچھا مقرر بھی تھا، شاعری بھی کرتا تھا. تو وہ جو تھا ایک مناسب کینڈیڈیٹ کے طور پر انہوں نے تیار بھی کر رکھا تھا. تو اس بنا پر یہی ایک حل انہیں نظر آیا، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں اور مسلمانوں کو آنے والے انتشار سے روکیں. اب دیکھیے عراق میں بھی تو یہی ہوا. جب حضرت علی شہید ہو رہے تھے تو لوگوں نے ان کے بیٹے کو خلیفہ بنایا بغیر کسی دباؤ کے. وہ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم چل پڑے کسی کو مشاورت سے خلیفہ بنانے کے لیے پورے جزیرہ عرب میں، تو کسی پر ہماری اتفاق نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ خلیفہ کا بیٹا ہے اسی کو خلیفہ بنا لو. حالانکہ حضرت حسن کا کوئی سیاسی کریئر نہیں تھا،
انہیں کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا تھا حضرت علی نے، کسی انتظامی عہدے پہ بھی وہ نہیں تھے، کسی جنگ میں بھی وہ نہیں تھے۔ اس کے باوجود حسن کیسے خلیفہ بن گئے؟ جبکہ سعد بن ابی وقاص زندہ تھے، عبداللہ بن عمر ابھی زندہ تھے، اور بھی سینئر صحابہ زندہ تھے۔ حضرت حسن کیسے خلیفہ بن گئے جن کا سیاسی کریئر بھی نہیں تھا؟ وہ اس لیے کہ جب انتشاری کیفیت ہوتی ہے تو اسی طرح کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ آج کے جمہوری دور میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ موروثیت پہ مبنی ہیں۔ ایک پارٹی ہے ہماری جو تحریک انصاف ہے، وہ ابھی تک موروثیت پہ مبنی نہیں ہے، لیکن اس جماعت کے اسلامی مستقبل بھی کا ہے۔ جماعت اسلامی کا میں وہ بعد میں آتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے، جماعت اسلامی نے ایک سٹرکچر بنا لیا نا، لیکن جی، جب نئی نئی نیا نیا ایک پارٹی بنتی ہے، تو نئی نئی پارٹیاں جب بنتی ہیں، نون لیگ اس لیے چل گئی کہ موروثیت چلی آ رہی ہے، پیپل پارٹی اس لیے چل گئی کہ موروثیت ان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا مستقبل ہی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ عمران خان صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ انہیں زندگی دے، اگر وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس پارٹی کا کیا حال ہونے والا ہے؟ ہر ہر اہل بصیرت، ہر نظر رکھنے والے کو معلوم ہے کہ اس پارٹی کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ موروثی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے حالات میں یہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ تو یہی معاملہ اس زمانے میں بھی تھا۔ خانہ جنگی دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ مکہ، حجاز، مکہ، مدینہ، کوفہ اور شام، چار مراکز تھے۔ ان کو ملا کے رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا، حضرت معاویہ کے پاس کہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، اسی کو آگے منتقل کر دیا جائے۔ لیکن صاحب حضرت حسن کا تو چلو وہاں ایمرجنسی صورتحال ہو گئی نا، حضرت علی کی شہادت ہوئی، ان کو زخمی کیا گیا اور فوری، اور وہاں چلے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے خود حضرت علی کا جس طرح تھا، لیکن وہاں پر تو ایسا نہیں ہے، وہاں پر تو امیر وہاں بالکل پرسکون، یعنی ان کو نہ کسی نے شہید ہونے کے اس پہ نہیں تھے، نہ ان کو کسی نے تلوار چلائی ہوئی تھی، وہ تو بالکل سکون سے یہ سارا کچھ کیا نا۔ تو اس میں کیا کوئی اور بندہ اس اہلیت کا ہی نہیں تھا وہاں پر؟ بنومیہ میں سے ہی جی چلے بیٹے کے علاوہ؟ جی، کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ جو اچھا، صحابہ جن کے اوپر اتفاق ہو سکتا تھا وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے تھے، یعنی کہ وہ سارے یا تو وفات پا گئے تھے یا بالکل ضعیف ہو چکے تھے، انہی پر اتفاق ہو سکتا تھا، اور وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس پر اتفاق رائے ہو سکتا، چنانچہ انہوں نے اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے پہ اتفاق رائے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا امت کے نظم اجتماعی کو بچا کے رکھنے کا۔ نہیں تو امیر معاویہ کا اور حضرت حسن کا جو معاہدہ ہو تو اس میں کیا تھا اس حوالے سے؟ اس شق میں دیکھیے، کوئی ہے اتفاقی؟ جی، یہ بات کہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے معاہدے میں یہ شک تھی کہ وہ اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، اس کا ذکر نہ تبری کرتا ہے، نہ ابن کثیر کرتا ہے، اور نہ ہی یہ یعقوبی میں بھی نہیں ہے غالباً۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کسی ذہین مورخ کے یا اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بھی ڈال دوں، اس سے ہمارا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے؟ تو ایسا کوئی، یہ بات کی اضافے ہیں جو بعد میں کسی نے کیے ہیں۔ اب یہ تحقیق کا موضوع ہے کہ پہلی دفعہ کس کے ذہن میں یہ بات آئی اور کس نے پہلی دفعہ یہ بات لکھی، بنیادی تاریخوں میں اس کا ذکر ہی نہیں اچھا، یہ جو بات نے بھی ابن کثیر کی بدایہ وغیرہ یا باقی ان میں بھی نہیں ہے یہ؟ ہے۔ ابن کثیر میں بھی نہیں ہے، تبری میں تو ہے ہی نہیں، ابن کثیر میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر پہلی کتاب یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ بات کی جو تاریخ یا تبری اس میں طرح بھی کی نہیں ہے، لکھی؟ یعقوبی میں بھی نہیں ہے، یہ تو بعد وہاں میں کیا کسی نے اضافہ کیا۔ تو آپ تو یہ جو تبری، یعقوبی اور یہ ان سب کے اندر جو اس میں بالکل اتفاقی پوائنٹس اس کے اندر، یعنی اس دور اول کے تاریخی مصادر میں معاہدے کے حوالے سے اس میں بھی کچھ اختلاف ہے پوائنٹس میں؟ جو بالکل سادہ انداز میں تبری اور ابن کثیر اس معاہدے کا ذکر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص معاہدہ باقاعدہ ہوا ہی نہیں، ایک سمپل سا معاہدہ کیا تھا کہ جس میں یہ بات لکھی تھی کہ جو خراج ہے فلاں فلاں علاقے کا، وہ جو ہے حضرت حسن کو ملے گا، آل علی کو ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اہل جو عراق ہیں ان کی بدتمیزیوں اور حفوات سے قطع درگزر کیا جائے گا، اور ہاں، بس اس قسم کی سمپل سمپل شرائط تھی۔ اس میں جانشینی، آپ جانشین کسی کو نہیں بنائیں گے، کسی کو بنائیں گے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا،
تو یہ آپ فرما رہے کہ یہ پھر بات میں اضافہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ اس کو جعلی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ تحقیق آپ کی جو ہے وہ یہ۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جی تو اچھا آپ نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے کہ آپ کے ذہن میں عدالت صحابہ اور پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار، قرآن نے جو مومن کی ساری خوبیاں بتائی ہوئی ہے، دنیا سے دور، زہد والے اور عاجزی انفراد والے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ والے، الرحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں موجود رہا؟ یہ آپ نے کہا نہیں بھائی میں بالکل جس طرح غیر جانبدار اور غیر مذہبی آدمی تحقیق کرے گا جس کو صحابہ، اہل بیت، علی اور فلانا سے اس کو کوئی سروکار نہیں، تو آپ نے اس تحقیق میں کیا رکھا؟ کوئی جذبات، عقیدت، آپ کی محبت تو آپ پہ طاری رہی ہوگی نا صحابہ کے حوالے سے، یا نہیں؟ دیکھیے جی کہ جو محبت ہے وہ کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوں آپ اچھے سے اچھا کردار پیش کرتے چلے جاتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک محبت اور جو وہ چیز ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ پیدا ہو گئی تو اب وہ ہلے گی نہیں۔ تو میں نے جو تھا میرے لیے سب سے اہم چیزیں حقائق۔ تو میں نے جب ان حقائق کو دیکھا، ایک تو صحابہ کی عظمت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی، وہ قرآن مجید اس کا گواہ ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فضائل اور خدا کی شاباشیں اور یہ ساری چیزیں شاباشی کی نوعیت کی ہوتی ہیں، یعنی کہ آدمی نے اچھا کام کیا تو آپ اس کو شاباش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شاباشی دی، ان کو بتایا۔ لیکن اگر فرض کریں کوئی غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ بھی کی، ان کو ڈانٹا بھی ہے۔ آپ دیکھیے یہی صحابہ ہیں جو رضی اللہ تعالیٰ جو رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہی صحابہ غزوہ حنین سب سے آخر میں ہے نا، وہاں پہ انہوں نے مطلوب رویہ نہیں دکھایا، تھوڑا سا وہ تھوڑا سا انہیں یہ خیال آ گیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کی تنبیہ کر دی اور ان کو ڈانٹا۔ غزوہ احد میں ان سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کو ڈانٹا۔ یعنی جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، جب ان سے کوتاہی ہوتی ہے اللہ تنبیہ کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں، حضرت انبیاء کے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے، تو میرٹ پر میں نے دیکھا ہے، اور میرٹ پر دیکھنے کے بعد صحابہ کی عظمت میرے دل میں دو چند ہو گئی۔ اگر آپ تو اس کی یہ اس تفصیل طرح چاہیں گے کی، تو پھر میں آپ اچھا کو سب یہ یہ کیا، نہیں ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، ایک تو ہم اہل السنہ والجماعت کے نقطۂ نظر ہے صحابہ کل معدول، اور اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ ساتھ وہ عصمت کے بالکل آس پاس ہی کر دیا، اب وہ کہتے نہیں وہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے، اور اس طرح کی ساری۔ دوسری طرف ہم روافظ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، اور وہ بھی اپنے لیے ٹائٹل پسند کرتے، ظاہر سی بات ہے۔ میں شیعہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ شیعہ اس دور کے شیعوں میں بہت سے لوگ تھے جو یہ نہیں کرتے تھے، جو ثابت ہے۔ تو ہم روافظ کی بات کر لیتے ہیں، نہیں لفظ میں یوں استعمال کروں جان بوجھ کے، تو ان کے ہاں تو ان کے حوالے سے بالکل ہی ایک دوسری انتہا ہے کہ بالکل غاصب فاسق اور یہ سارا مطلب وہ اس طرح ایک تصور۔ تیسرا معتزلہ کا تھا ہمارے ہاں کہ بھائی اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، فاسق بھی تھے، نیک بھی تھے، اور بس انسان تھے ایسے ہی۔ تو آپ ان میں سے مجھے لگ رہا ہے اعتدال والا یعنی میں صرف سمجھنے کے لیے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے معتزلہ کی فکر کو ہی ایسا اٹھا لیا، تو آپ کا یہ تھا اس حوالے سے سنی اور شیعہ سے بالکل الگ ایک صحابہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے۔ دیکھیے صحابہ کو جب کلہم عدول کہتے ہیں تو وہ ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسمیشن آف دین کی جو انہوں نے ٹرانسمٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی دین کا جو خیانت نہیں کانٹینٹ، کی، جو جی اس میں دین کا جو خیانت نہیں کی، کانٹینٹ، صحیح، کوئی خیانت نہیں کی، رسول اللہ سے انہیں کانٹینٹ ملا، انہوں نے ایز اٹ از ہمیں پہنچا دیا، یہ ہے ان کی ٹھیک ہے۔ عدالت۔ لیکن یہ بات کہ ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تھی، غلطی نہیں ہوتی تھی، تو ہم خود یہ ساری چیزیں احادیث اور روایات میں پڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے فقہی مسائل اخذ کیے ہیں کہ ایک صحابی زنا، ان سے زنا سرزد ہو گیا، سزا پا رہے ہیں۔ ایک عورت آئی رسول اللہ سے اور اس نے کہا جی کہ اس نے اپنے میاں پہ الزام لگایا کہ وہ نامرد ہے، اس لیے مجھے اسے طلاق دلائی جائے، لیکن وہ نامرد نہیں تھا، اس پر اس کو ڈانٹ پڑی۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ایک زندہ سوسائٹی تھی جس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی نہیں تو تھی، اس بری بھی ہو جاتی تھی۔ تو اس پہ جو اہل سنت کا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ تو آپ کے سامنے کی چیز ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شیعوں کی، روافظ کی رد عمل میں انہوں نے صحابہ کو بہت زیادہ وہ کر لیا؟
جی ٹھیک ہے، اب ایک دیکھا ایک یہ، ایک ہاں رد صحیح. ایک ایک ان کے ہاں یہ رد عمل آیا کہ انہوں نے صحابہ کو تنقید سے بالکل ماورا قرار دیا، ہاں. اور ان کا کہ ان پہ اوپر تنقید نہیں ہو سکتی. یہ اہل سنت نے یہ موقف اپنا لیا ان کے رد عمل میں، اہل تشیع کے اور رد آپ عمل. آپ اس موقف کو نہیں درست تسلیم کرتے؟ نہیں نہیں، میں اس کو موقف درست تسلیم نہیں کرتا. یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے میرٹ. میرٹ کے اوپر اگر کسی نبی سے کوئی پوری طرح سے وہ مطلوب رویہ سامنے نہیں آیا، جیسے یونس علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا تھا، اور پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے نا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ آ، آ، لوگوں کو عف اللہ عن کا لما اذنت لهم، لما کہ اذنت آپ نے لهم. ان لوگوں کو کیوں اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا. تو اس یا طرح سے حضرت کچھ. نوح کو انی اعیذک ان ہاں، تکون من الجاہلین. من الجاہلین. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو یہ میرٹ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک اور ہے، تو آپ اس انبیاء ٹھیک. سے انبیاء ٹھیک. سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن جو میرٹ اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اس سے ذرا سا بھی نیچے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کرتا ہے. جو فضائل ہیں میرے نزدیک وہ ذمہ داری پیدا کرتے ہیں، وہ زیادہ مواخذے کا سبب بنتے ہیں. یہی معاملہ صحابہ کا تھا. ان کا جو منصب تھا وہ زیادہ مواخذے، زیادہ محاسبے کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا محاسبہ بھی کیا ہے. تو ہمیں بھی میرٹ پر ہی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے. تو میں نے جب میرٹ پر صحابہ کو دیکھا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری جو دل میں ان کی عظمت دو چند ہو گئی کہ جب میں نے ان کو میرٹ پر دیکھا اس سارے معاملے. ڈاکٹر صاحب، یہ کس طرح کی عظمت میں، مطلب قرآن میں جو مومن کی خصوصیات، کوالٹی، صفات بتائی گئی ہے اس پہ پرکھے تو، اور یہ سارے گتھم گتھا ہے، پتہ نہیں 30-30 ہزار لوگ مار رہے ایک دوسرے کو، خانہ جنگیاں، اور محض کرسی کے لیے، اور ان کا کوئی وہ نہیں تھا وہاں پر. کرسی، اقتدار، غنیمت میں سے کس کو کیا ملے گا، لونڈیاں کس کی کتنے حصے میں آئیں گی، صرف دنیا کے کچھ سطحی اس کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے کہ آپ کی عظمت زیادہ. کس طرح یہ ممکن ہے آپ کے لیے؟ یعنی جی قرآن نے وہ مومن کی جو معراج بتایا اس میں تو میرا خیال سے آج کا کوئی صاحب زہد اور تقوا تو ان سے بہت بلند نظر آتا ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے. انہیں بڑی سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ اس سے مکمل طور پر درست نکلے ہیں. جب یہ چپکلش کا وقت شروع ہوا ہے، باغیوں نے جو قبضہ کیا اور پھر حضرت علی کو لے کے وہ کوفہ چلے گئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ معاملات اس طرح کے شروع ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات کے بارے میں خبردار پہلے سے کیا ہوا تھا. آپ نے فتنوں کے دور کی بارے میں ایک ایک مرحلے کی آپ نے ان کو نصیحت اور وصیت اور ہدایات بتائی ہوئی تھی. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر خانہ جنگی کا وقت آ جائے مسلمانوں کے درمیان، تو اس وقت جو ہیں جو تم لوگ ہو تم نے یہ کرنا ہے کہ اگر تمہارا کوئی نظم اجتماعی قائم ہے تو اپنے امام کے ساتھ جڑ جانا اور پھر اس سے علیحدہ مت ہونا. لیکن اگر تمہارا نظم اجتماعی ہی نہ رہے، حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے نا، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر نظم اجتماعی ہمارے نہ رہے، ہمارا امام ہی نہ رہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی تلواریں توڑ کے بیٹھ جانا، اور پھر اپنے جانور لے کے کسی دور دراز کے علاقے میں نکل جانا، اور اگر کوئی تمہیں مارنے بھی آئے تو تم حابیل کا اسوہ اختیار کرنا، خود قتل ہو جانا، اس کو نہ مارنا. یہ تھا صحابہ کو آپ نے مشورہ دیا، صحابہ اسی پر عمل لیکن پیرا یہاں رہے. تو سارے قابل بن گئے نا سر. سب جی. جمل صفین سب میں سب قابل بنے، یہاں تو حابل. دراصل جو صحابہ، اصل صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی، جی. جو صحابہ کا اصل ہیں، جو سینئر صحابہ جن کی میں نے ٹرم استعمال کرتا رہا ہوں میں سارے اپنی اس کے اندر، جنہوں نے رسول اللہ سے باقاعدہ تربیت اور صحبت یافتہ تھے، وہ اس سارے معاملے میں علیحدہ رہے، کسی کا ساتھ اچھا. نہیں دیا انہوں نے، اور وہ کسی چیز میں شامل نہیں ہوئے. ٹوٹل 6 بدری صحابی تھے جو اس معاملے میں ملوث ہوئے. ایک تھے حضرت علی، دوسرے تھے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر، اور یہ اور ام تقریباً المومنین خود. 5. ہاں، حضرت عائشہ. تو یہ 6 جو تھے لوگ، یہ اس معاملے میں انوالو ہوئے، لیکن باقی تمام صحابہ اس سے بالکل علیحدہ رہے اس تمام عرصے میں.
تو یہ تھی ان کی عظمت کہ وہ کسی بھی چیز میں شریک نہیں، قطع ان عمل چھ پہ صحابہ کی عظمت تو ختم ہو گئی نا پھر، یہ آپ کے معیار کے مطابق اب تو حضرت عائشہ سمیت. ان کی عظمت کا معاملہ دیکھیے. ہوا یہ کہ یہ جو ملوث ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں، وہ حضرت عائشہ یا حضرت، اصل میں حضرت طلحہ اور زبیر ہیں مین کردار اس کے اندر، انہوں نے حضرت عائشہ کو شامل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک اور حدیث تھی جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو ان باغیوں سے لڑے گا اور ان کو قتال پالے گا وہ بڑے مبارک لوگ ہوں گے، یہ بھی آپ نے فرمایا. تو اب کیا ہوا کہ طلحہ اور زبیر کو یہ احساس، اجتہادی معاملہ ہو گیا. طلحہ اور زبیر کو یہ احساس ہوا کہ بصرہ اور کوفہ میں ان کی بڑی حمایت ہے، اگر وہ اپنی سیاسی حمایت کو ایک منظم جماعت بنا کر اس گروہ سے، ایک باغیوں کے گروہ سے لڑ کر امت کو ان باغیوں سے جان چھڑوا دیں جو انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے اور اپنی ریاست بھی قائم کر لی ہے کوفہ میں، اگر یہ ان سے جان چھڑوا لی. اب ہاں سوری، ابھی کوفہ میں ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، حضرت علی مدینہ میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی پاور ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوفہ اور بصرہ میں سیاسی حمایت ہمیں حاصل ہے. اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ بالکل علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے. یہ حضرات سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کچھ چنانچہ یہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی سی کوشش کی. بصرہ میں یہ کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے ایک ایک قاتل مار دیا تھا، صرف ایک قاتل بچا تھا بصرہ میں، اور باقی سب کے سب مار دیے تھے انہوں نے. وہ حضرت علی اگر نہ آ جاتے اس مدینہ سے اپنا لشکر لے کر، باغیوں کا لشکر لے کر وہاں نہ پہنچ جاتے اور اس معاملے میں انوالو نہ ہوتے، ان لوگوں نے کوفہ اور بصرہ سے قاتلوں کا صفایا کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو تھے وہ مدینہ میں ہی باقی رہ گئے تھے. تو حضرت علی اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیتے تو یہ تینوں حضرات مل کر جو ہے وہ باغیوں کا کلا کما کر سکتے تھے. مگر جو بھی ہے، ہوا یہ کہ وہ حضرت ان لوگوں کی یہ کامیاب کوشش ناکام ہو گئی اس وقت جب حضرت علی وہاں پہنچے، اور پھر وہ جنگ ہو گئی جو ہمیں جنگ جمل کے نام سے معلوم ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کی یہ جو طلحہ اور زبیر ہیں، ان کی تلواروں کا جو نشانہ تھے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ صرف اور صرف بصرہ کے قاتل تھے. تو جب لڑائی ہوئی ہے جنگ جمل میں تو مدینہ سے آنے والے قاتلوں نے لڑائی لڑی ہے. مدینہ سے حضرت علی نے لوگوں کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، تو مدینہ کے لوگوں نے انکار کر، حضرت علی کی بیعت کر لی تھی انہوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مسلمان سے لڑنے نہیں جائیں گے. تو حضرت علی بڑے مایوس ہوئے، اور پھر وہ باغیوں کا ہی لشکر لے کر گئے تھے، صرف اور صرف باغی تھے اس کے اندر، اور وہ جا کے حضرت طلحہ اور زبیر سے پھر ان کی لڑائی ہوگی. تو آپ یہ دیکھیے صحابی تو اس میں انوالو ہی نہیں ہے. طلحہ اور زبیر کی کوشش تو یہ تھی کہ باغیوں کو مارا جائے، اور پھر جب دوسری دفعہ بصرہ سے تو صفایا کر دیا، ابھی مدینہ سے جو ہیں وہ بھی باغی تھے، تو ساری لڑائی تو باغیوں سے ہو رہی ہے. آپ دوسری طرف دیکھیے حضرت معاویہ جو شام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سب سے زیادہ فوجی طاقت تو ان کے پاس تھی، اور طاقت بھی ایسی کہ بازنطینی سلطنت جو بیزنٹائن جو تھی اس کو انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا، اتنی بڑی طاقت تھی ان کے پاس. اور ان کے لیے تو ان جتھوں کا مقابلہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور ان کو دعوت دے رہے ہیں. بصرہ میں جب طلحہ اور زبیر نے لشکر اپنا منظم کیا تو حضرت معاویہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر تو ہماری فتح یقینی ہے. لیکن حضرت معاویہ کہتے ہیں میں شامل نہیں ہوں گا. تو حضرت معاویہ پوری طاقت رکھنے کے باوجود اس خانہ جنگی میں شامل نہیں ہوئے، اور طلحہ اور زبیر نے جو تھی وہ صرف باغیوں کے خلاف جنگ کی تھی. تو آپ دیکھ لیجیے صحابی کہاں ہیں یہاں، تو صحابی تو ہیں ہی نہیں. تو اگلی بات آپ کریں گے تو میں صفین کی بھی نہیں بتا تو ڈاکٹر دیتا ہوں صاحب، آپ. ہاں نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر حضرت علی بھی ان صحابہ میں آپ کے نزدیک شامل ہے جن کی حضور نے تربیت فرمائی اور اولین مومنین میں، اور اسی طرح تقوی، پاکیزگی، طہارت میں وہ امیر معاویہ ان کے برابر آپ سمجھتے ہیں حضرت علی کو؟ دیکھیے میں نے یہاں پر لوگوں کے تقوی اور طہارت اور ان چیزوں کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی ہے. وہ نہیں، آپ نے ان کا پہلے کہا نا میں تقوی، کردار کی بنیاد پہ لوگوں کو وہ کرتا ہوں. ہاں صرف کردار جو وہ دکھاتے ہیں.
اب ان کا تقوی دین کے کتنا ہے، ان کی دین کے حدود میں ہونا چاہیے نا وہ کردار آپ کی دین، نظر میں؟ ان کے اعمال دیکھتا ہوں کہ وہ ان کیا کہنا چاہیے، ان کے ایکشنز، بس جی یہ ایکشن ان کا جو ایکشن ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ دین کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، وہ ان کے دل میں کتنا تقوی ہے، وہ کتنے مخلص ہیں، یہ اللہ وہ تو جانتا ہے، عمل سے وہی ہم جانتا دیکھ رہے ہیں نا. تو ہے، اس ہم میں تو صرف حضرت علی عمل یہ تو دیکھ بہت، رہے ہیں کہ ہاں، حضرت علی تو ہم پھر نہ بالکل ہی نہ نیت نچلی کے سطح پہ اوپر چلے جا جاتے رہے ہیں. ہیں، نہ نیت پہ جا رہے ہیں، نہ تقوی دیکھ رہے ہیں، نہ طہارت دیکھ رہے ہیں، یہ سارے معاملات باطنی ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے ان معاملات. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا جو عمل کیا ہے وہ دین کے دائرے میں، دین کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں مطابق، اس پر ہم اس کی اسی تعریف موقع کر رہے ہیں، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات. تو اس پہ جب حضرت علی آپ کو امیر معاویہ وغیرہ سے تو بہت نیچے ہی نظر آئیں گے نا، کیونکہ وہ باغیوں کو بھی لے کے گھوم رہے ہیں اور مدینے سے بھی انہوں نے بندوں کو چلو بھائی میرے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے. تو علی کا تو کوئی کریکٹر ہے ہی نہیں میرا خیال سے، وہ تو دنیا پرست اقتدار کے بیچارے نے 26 سال انتظار کیا تین خلفاء کے گزرنے کا، پھر بڑی مشکل سے باری آئی تھی تو ہونے ایک گل ہوگی. تو ایسا ہی ہے حضرت علی پھر. میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ایسے ایجیکٹیوز اور صفاتی الفاظ استعمال ہی نہیں کرتا ہوں، میں تو صرف آپ کے سامنے چیزیں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ ہے اور یہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر حضرت علی کے پاس آپشنز تھے، مثال کے طور پر جب وہ خلیفہ بنے ہیں، ان کو حکمران جب وہ مدینے کے لوگوں نے انہیں سلیکٹ کر لیا، تو طلحہ اور زبیر نے انہیں آفر کی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنائیے. تو حضرت علی نے ان کو تسلیم نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی خاموش رہو، مجھے معاملات دیکھنے دو. اور اس دوران میں آپ نے تمام جو پرانے گورنر تھے ان سب کو معزول کر دیا، اور حضرت معاویہ کو بھی معزول کر دیا، اور عہدے جو تھے یا تو بنو عباس کو دے دیے یا پھر باغیوں کے سرداروں کو دے دیے، یعنی باغیوں کے جو لیڈر تھے ان کو دے دیے یا بنو عباس کو دے دیے. تو اب حضرت معاویہ نے یہ آفر کی تھی، مدینہ میں تھے حضرت علی اس ٹائم، کہ آپ جو ہیں یہ باغیوں کو علیحدہ کر دیں تو میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. بیعت کرنے کا تیار ہوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ شام کی پوری طاقت ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی، ان کے ہاتھ میں آ گئی تو باقیوں کو کلا کما کرنا تو بہت آسان تھا. ادھر سارے مدینہ کے جو صحابی تھے، پوری مدینہ کی کمیونٹی تھی، وہ حضرت علی سے باغیوں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہی تھی. تو حضرت علی کے پاس چوائس تھی کہ وہ یا تو مدینہ کہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، امیر شام کو اپنے ساتھ ملا لیں، وہ آفر کر رہے ہیں کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں، آپ جو ہیں وہ اب ان کو بھی ساتھ ملا لیں، ان کو ساتھ ملا لیں. وہ باغیوں کا چھوٹا سا گروہ تھا، اس کو مقابلہ کر لیں اس کے ساتھ. مگر حضرت علی ایسا نہیں کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے جب وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور صحابہ ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اب کن کن صحابہ کو ساتھ شامل ہو رہے تھے، یہ نام ہے باقاعدہ تاریخ کے اندر. طلحہ اور زبیر نے آنا چاہا، آپ نے شامل نہیں ہونے دیا. مغیرہ بن شعبہ نے آ کے آپ کو مشورے دیے، آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہا، آپ نے شامل نہیں کیا. عمرو بن العاص بہت دیر تک انتظار کرتے رہے کہ حضرت علی انہیں بلائیں گے، لیکن وہ ان کو انہوں نے نہیں بلایا. آخر وہ امیر شام کے ساتھ جا کے مل گئے. اور مغیرہ بن شعبہ جنگ صفین کے بعد جا کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جا کے ملے ہیں. وہ اس تمام 5 سال کے دور میں معطل رہے ہیں. یعنی مغیرہ بن شعبہ جیسا ذہین آدمی، زیرک آدمی، جو عرب میں سب سے دانشمند سمجھا جاتا تھا اور جو فاتح بھی تھا کئی شہروں کا، وہ 5 سال معطل پڑا رہا، اس کو کسی نے نہیں بلایا. پھر ابو موسیٰ اشعری جو تھے حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، بیعت بھی کر لی تھی، مگر وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. تو چنانچہ وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ وہی جنگیں ہیں جو رسول اللہ نے جن کے فتنے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا، یہ وہی جنگیں ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری جو تھے، تو حضرت علی نے ان کو شدید ڈانٹا، اور ایسا برے طریقے سے ڈانٹا کہ وہ اور ان کو معزول کر دیا کوفہ سے، اور مالک اشتر کو جو باغیوں کا لیڈر تھا اس کو کوفہ کا گورنر لگا دیا، سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا. پھر جریر بن عبداللہ بجلی تھے، جن کو جو حضرت علی کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو حضرت علی نے شام کے علاقے میں بھیجا، ذرا مذاکرات کر کے آؤ. وہ آئے اور حضرت علی کو مشورہ دیا کہ شام کی طاقت بہت زیادہ ہے تو ذرا احتیاط کریں. اس پر مالک اشتر نے اس کو اتنا شدید ڈانٹا حضرت علی کے سامنے کہ وہ غصے سے ناراض ہو کے چلے گئے. تو جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ جریر چلے گئے ہیں تو انہوں نے جا کے ان کا گھر جلا دیا. تو اب یہ سارے معاملات دیکھیے،
کہ کس طرح سے جو سینئر صحابہ ہیں حضرت علی کے ساتھ آنا، مدینہ والے ہیں، پھر یہ صحابہ ہیں، ان سب کو حضرت علی نے چھوڑ دیا. جو پچھلی حکومت کے جتنے عمال تھے ان سب کو نکال دیا، اور ان کی ریپلیسمنٹ کس سے کی؟ باغیوں کے سچ لیڈروں کے ساتھ، اور یا بنو عباس کے کچھ لوگوں کے ساتھ. تو اس صورتحال میں، اور پھر دیکھیے کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ لڑائی نہیں چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑنا نہیں چاہتا بھئی آپ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر میری بیعت نہیں کرو گے تو میں تم سے زبردستی اپنی تلوار کے زور پہ تم سے بیعت لوں گا، اور میں آ رہا ہوں پھر اگر تم نے میری بیعت نہیں کی. اب ایک آدمی لڑنا ہی نہیں چاہ رہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں میں لڑنے آ رہا ہوں. اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ گھر کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ باغیوں کو سزا دیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں دینی. یعنی جو باغی ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے، اور شام کے ساتھ لڑنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جو لڑنے پہ ہی تیار نہیں ہے. پھر عبید اللہ بن عمر، اس کا مقدمہ 12 سال بعد آپ نے کھول لیا. 12 سال بعد عبید اللہ ابن عمر نے ہرمزان کو قتل کر دیا تھا نا. حضرت عمر شہید ہوئے تو ابو لولو فیروز نے انہیں شہید کیا تھا. تو ایرانیوں کی سازش اس سے سمجھا گیا. لوگوں نے کہا کہ ابو لولو فیروز کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے، ان میں ایک ہرمزان کا نام بھی تھا. تو عبید اللہ ابن عمر نے غصے میں آ کر ہرمزان کو بھی قتل کر دیا، اور ایک دو اور لوگوں کو بھی قتل کر دیا جو ایرانی تھے. تو اس بات کے اوپر مقدمہ ہوا کہ بھئی ہرمزان نے بغیر ثبوت، عبید اللہ ابن عمر نے عمر نے بغیر ثبوت کے ہرمزان کو قتل کر دیا. تو وہ مقدمہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو پہلا مقدمہ ان کے سامنے یہی آیا. تو حضرت عثمان نے عبید اللہ ابن عمر کو ہرمزان کے بیٹے کے حوالے کیا کہ یہ تمہارا جو تم اس پہ قصاص لینا چاہو تو لے لو. تو لوگوں نے اس کے بیٹے کو سمجھایا کہ بھئی اس کو معاف کر دو، یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ ہم سے دیت لے لو یہ وہ. تو وہ مان گیا اور عبید اللہ ابن عمر کو چھوڑ دیا، اس کی دیت ادا کر دی. یہ سارا مقدمہ شرعی طریقے سے طے ہوا اور بند ہو گیا. 12 سال بعد جب حضرت علی مدینہ میں حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ کھول لیا. تو عبید اللہ ابن عمر جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ حضرت علی تو مجھے سزا دے کے چھوڑیں گے. چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ کر شام چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں کیا دکھا رہی ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ اولڈ اولڈ اسکول آف صحابہ اس کو سلب کر رہے ہیں، اس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، اس کو نکال رہے ہیں، اور باغیوں کو عہدے دے رہے ہیں، ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی رعایت دے رہے ہیں. تو اور جو لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں امیر شام ان سے لڑ رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں باغی ان کو اگنور کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو آپ کو جو نہیں جس تو اس قسم سے کی بھی تو تصویر آپ کے سامنے آتی ہے وہ نہیں اس سے تو یہ آپ کے سامنے ہے. نہیں اس سے تو یہی تصویر آ رہی ہے کہ قاتلان عثمان کی جامع تلاشی کرتے ہوئے حضرت علی آخر میں ثابت ہو رہا ہے. اور اس کا فائدہ بھی ان کو ہوا ہے، شہادت عثمان کا خلیفہ ہی بن گئے، کرسی بھی مل گئی ان کو. اور اس کا تو باغیوں کو سنبھال سنبھال کے. اچھا سا آپ یہ بتائیں نا کہ جب خلیفہ ایمرجنسی میں موت ہو گئی یا طبی موت بھی، جیسے عمر کا، حضرت ابوبکر کا، تو کیا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جتنے گورنر جہاں جہاں دور دراز ہے ان سب سے مشورہ کیا جائے، ان کو بلایا جائے یا ان کے نام نامہ بھیجا جائے کہ بھئی ہم کسی کو، یا اسی مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بنا لیتے تھے اور وہ پھر نافذ ہو جاتا تھا؟ طریقہ یہی تھا نا میرے خیال سے. میں آپ کی بات پوری طرح سمجھا نہیں، پلیز دوبارہ بتائیے گا. یعنی مثال کے طور پر حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو دارالحکومت جو ہے وہ کوفہ ہے. جی حضرت جی عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے دور میں مدینہ ہے مثال. تو جب کوئی خلیفہ طبی موت مر جاتا تھا یا اس کی شہادت ہو جاتی تھی، قتل کیا جاتا تھا، تو اس وقت دوسرا جو خلیفہ بنایا جاتا تھا اس کے لیے اسی مرکز میں لوگ اس کو کا انتخاب کر لیتے تھے نا، چاہے وہ 6 لوگوں کی کمیٹی ہو یا زیادہ لوگ ہوں. یعنی جی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. جی ہاں تو اب بالکل. حضرت علی، ہاں، تو حضرت علی کو مرکز کے اندر موجود لوگوں نے، جن کو آپ باغی کہیں یا جو بھی، وہاں پر موجود لوگوں کو خلیفہ مان لیا، تو ان کی خلافت منعقد ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ ایک علاقے کے جو الیکٹورل کالج ہے اس کو معطل کر کے اس پہ قبضہ کرنے والوں کی کی حمایت سے ایک آدمی کو خلیفہ بنا دیں تو کہہ دیں کہ وہ مرکز میں ہوئی ہے. اس جگہ کے ساتھ لوگ بھی تو ہونے چاہیے وہی والے.
اب سر دیکھیے کہ الیکٹورل جو کالج تو ابھی امریکہ میں ہے نا، باقی یا اس وقت کہاں اس طرح تھا، خلیفہ مر گیا اس کے بعد جگہ کسی کو بنانا تھا. اب جو کرسی پہ بیٹھ گیا، جو گورنر جس کا بھی مقرر کیا ہوا تھا، اس کو تو اس خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ بجائے اس کی کوئی بغاوت کو اترا ہے. نہیں. دیکھیے کہ مرکز میں بیعت کون کر رہا ہے؟ مرکز میں بیعت باغی کر رہے ہیں. جو اصل جنہوں نے سلیکٹ کرنا تھا وہ تو قریش تھے. قریش میں سے کسی نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی سوائے بنو عباس کے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اصل تو قریش ہے نا. آپ قریش کو انکار کر کے، یعنی جو نہیں ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے سلیکٹ کرنے کی، وہ تو قریش تھے. قریش میں سے جو 6 لوگوں نے جنہوں نے خلیفہ سوم کو تیسرے خلیفہ کو سلیکٹ کیا تھا، 6 لوگوں نے، ان میں سے حضرت طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص زندہ تھے. ان تینوں حضرات نے تو حضرت علی کی بیعت نہیں کی. قریش کو کی نمائندگی تو یہ کرتے تھے. تو کسی قریشی نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. قریش کا الیکٹورل کالج اس نے نہیں اس کو حضرت علی کی بیعت کی، تو کہ بیعت منعقد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے حضرت علی کی بیعت منعقد نہیں ہوئی تھی. ان کی بیعت باغیوں نے کی تھی، اور باغیوں کے دباؤ پر ہی لوگوں سے انہوں نے بیعت کروائی تھی. تو امیر شام نے پھر یہ مقدمہ کھڑا کیا کہ تمہاری خلافت ہی منعقد نہیں ہوئی ہے تو تم کہاں سے وہ ہو گئے ہو، پہلے یہ سارا کچھ کرو. یا ان کا صرف سمپل مطلب شروع میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ان کا یہی تھا کہ وہ قاتلین عثمان کو پکڑو، ان کو قصاص میں لٹکا دو، تو بس ٹھیک ہے آپ خلیفہ ہیں. یعنی حضرت علی سے یہی مطالبہ تھا نا، یہ تو نہیں تھا کہ نہیں تمہارا طریقہ ہی غلط انتخاب کا ہے، فلانا ہو گیا لہٰذا ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے. انہوں نے تو یہ مقدمہ نہیں قائم کیا میرا خیال سے. نہیں، وہ یہ یہ مقدمہ تو انہوں نے قائم نہیں کیا. یعنی کہ لفظوں میں تو جی یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیعت غلط ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، کیونکہ آپ کی جو بیعت ہے وہ مطلب اس طرح نہیں لفظوں میں تو موجود نہیں ہے الفاظ نہیں، میں کہ انہوں نے آپ کی یہ کہا بیعت نا جو کہ ہے آپ باغیوں نے قاتلین کی ہے یا عثمان نہیں. کو پکڑے یا ان کو اپنے سے الگ کرے یا ان ہاں، سے قصاص لے، یہی قصاص مطالبہ تھا لے نا. لیں. مطلب قصاص اگر وہ لے لے لیں لیتے. تو ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے. ہاں بس بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بات. کو یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ بھائی تم نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، یا الیکٹرانک کالج جو بنا ادھر نہیں گئے آپ. ظاہر سے تو ادھر کوئی متفقہ طریقہ تو حضور نے بھی نہیں دیا، تو باقی خلفاء کے یہاں سے بھی نہیں تھے. تو آپ لوگ میرے خیال سے شیان معاویہ بن کے تھوڑا سا اس کو، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے، فرض کیجئے کہ حضرت علی کی بیعت طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص کر لیتے. ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت پھر کم از کم میں ان کو خلیفہ ہی تسلیم کرتا جس کی بیعت منعقد ہو گئی تھی. پھر میں یہ بات نہ کرتا کہ ان کی بیعت سب جگہ سے ہونی چاہیے تھی. تو یہ بات میں نہ، حضرت حسن نے یہ بات کی تھی. حضرت حسن بڑے صاحب بصیرت تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ قریش کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ اب نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر جگہ سے آپ کی بیعت آ جائے پھر آپ بیعت قبول کیجئے گا. لیکن ٹریڈیشنلی جو روایت چلی آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ قریش سلیکٹ کرتے تھے. تو قریش میں سے کسی نے سلیکٹ نہیں کیا. جب قریش نے سلیکٹ نہیں کیا تو ان کی بیعت کا ان کو خلیفہ نہ ماننے کے والوں کے پاس مکمل جواز موجود تھا کہ آپ کی تو کسی نے بیعت ہی نہیں کی. قریش جو تھے اصل میں ریپریزنٹیٹو جو تھے وہ تھے الیکٹورل کالج. قریش نے آپ کو اپنا نمائندہ ہی نہیں بنایا، تو آپ کس طرح سے خلیفہ بن گئے؟ انصار نے اگر کچھ بیعت کر انصار کے کچھ لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو انصار کا تو ووٹ شمار ہی نہیں ہوتا.